السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں، مختلف پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی ہوگی، ملک بھر میں سی ہراسگی کے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ایسا ایک واقعہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے، یہ کئی سالوں سے تھا، میڈم نے آج بتایا ہے اور یہ کیس اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں سی او ایجوکیشن ہراساں کیا اے ای او کا، کیسے کیا سٹوری ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ بطور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بہاڑی؟ یہ ذرا تفصیل سے بتائیں، ناظرین بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ادارے سی او ایجوکیشن کب سے آپ کو ہراساں کر رہا ہے؟ سی او ایجوکیشن جو ہے یہ 1 سال سے مجھے ہراساں کر رہا ہے۔ میری جو مجھے ڈیوٹی پہ میں جاتی ہوں تو یہ مجھے ہراساں کر رہا ہے۔ وہ جو ہے ڈپٹی ہے سمیرہ نسیم، ڈپٹی سمیرہ نسیم، اس کے ساتھ ڈپٹی سمیرہ نسیم اور سی او سے مجھے اتنا انہوں نے مجھے ہراساں، انہوں نے میرے ٹیکس بھی کروائے جس میں میری جان جا سکتی تھی، میری مدر کی بھی جان جا سکتی، میرے ساتھ ہی آفس سے مجھے انہوں نے اتنا ہراساں کیا ہوا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سی او صہیب عمران مسلمان ہی نہیں، نہ تو ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے ظلم کرنے کے لیے کہ اتنا ظلم کیا جائے، وہ بھی ایک انسنٹ لیڈی پہ۔ میں ایک انسنٹ لیڈی ہوں اور میری سروس کو 17 سال ہو گئے ہیں، اور ایک ایماندار آفیسر صہیب عمران نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی۔ اس نے آفس میں مجھے جو ہے میں اتنا ڈپریشن دیا اور مجھے اتنا ہراساں کیا کہ میں سی او صہیب عمران کے آفس میں بے ہوش ہو گئی۔ بارش ہو رہی تھی، یہ 22 جنوری کی بات ہے، 22 جنوری 2022 کی، تو شدید بارش ہو رہی تھی، میں بے ہوش ہو گئی۔ سی او صہیب عمران نے یہ کہا دوسرے ملازمین سے، اس کے آفس میں جو ہے ان کو کہا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے۔ میری مدر نے کہا کہ ایسا نہیں کرے، 1122 کو فون کرے اور اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا جائے۔ تو میری مدر کو یہ کہنے لگے کہ 1122 جو ہے وہ بارش میں نہیں آتے، تو میری مدر نے کہا کہ قیامت بھی اگر آ رہی ہو تو وہ پھر بھی آتے ہیں۔ وہ ہراسگی کا آپ نے الزام لگایا، اس میں کیا کوئی میسج کرتے تھے یا آپ کو کہیں بھیجنے کی اس طریقے سے آپ کو اٹریکٹ کرتے تھے؟ جی سر، مجھے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ یہ مجھے بھیجنے کی کرتے تھے، کیونکہ جو ڈپٹی ہے سمیرہ نسیم، میں جب حاضری لگا رہی تھی ادھر آفس میں تو مجھے اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور میرے ساتھ میلسی ڈیرے پہ جانا ہے، تو جس پہ میں آپ سمجھتے ہیں میلسی کسی سیاستدان کے ڈیرے کی بات کر رہے ہیں؟ جی یہی ہو سکتا ہے کہ کسی سیاستدان، یا یہ میں ابھی کہہ نہیں سکتی کہ کس ڈیرے پہ مجھے لے کے جانا تھا، کیونکہ ڈیرے پہ جانا اس سے پہلے کئی خواتین ٹیچرز نے یا اس طریقے سے اے ای او آفیسرز نے کوئی اس طرح کی شکایت کی ہوگی؟ جی اس سے پہلے بھی بہت سارے فیمیلز ہیں جو کہ جن کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے، اور انہوں نے بہت سارے کمپلینٹس کیے ہیں جو کہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے سی او صہیب عمران کا اور یہ ڈپٹی سمیرہ نسیم کا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے انسیڈنٹس اس وقت آپ کو لازمی بات ہے وہ بھی دیکھ رہی ہیں متاثرہ، کیا انہیں پیغام دیں گی؟ میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے آپ بھی ان کے اگینسٹ بات کریں، اور یہ جو ولگیرٹی ہے سی او صہیب عمران اور سمیرہ نسیم جو کر رہی، اس ولگیرٹی کو روکنا چاہیے، کیونکہ فیمیلز جو جابین ہیں وہ ان کی کچھ فیمیلز کی مجبوری ہوتی ہے جاب کرنا، وہ اپنی فیملی کی کفیل ہوتی ہیں، وہ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ میرا ساتھ دیں، سپورٹ کریں، اور اس فحاشگی کو جو ہے نا ختم کرنا چاہیے۔ ہمارا ضلع بہاڑی ایک پاکیزہ شہر ہے، اور یہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک مقدس ادارہ ہے، پاکیزہ ادارہ ہے، اور پاکیزہ ادارے میں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے تمام جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ان کے ماتحت ادارے سبھی دیکھ رہے ہیں، پیغام کیا دیں گی؟ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں پرائم منسٹر صاحب کو، عمران صاحب کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پلیز یہ جو درندے ہیں، یہ جو جنسی درندے ہیں، ان کو اس جاب پہ نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ میں سی ایم پنجاب جو ہے ان کو بھی یہی میسج کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز میرے ساتھ انصاف ہو، اور صہیب عمران جو ہے درندہ ہے، جو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور سیکٹری ایجوکیشن جو ہے ان کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ جو ہے اس درندہ صہیب عمران کو سزا دیں، کیونکہ یہ 3 اضلاع میں پیچھے فیصل آباد اور گجرانوالہ میں اور ساہیوال میں بھی اس کے پلندے بھرے پڑے ہیں۔ اس نے یہی جنسی تعلقات قائم کرنا اور ہراساں کرنا، یہ اس کا پروفیشن بن چکا ہے،
اور یہ بینگ اے مسلم نہ تو ہمارا ریلیجن اجازت دیتا ہے اور نہ قانون اجازت دیتا ہے، کیونکہ قانون غریب اور امیر کے لیے سب کے لیے ایک ہے۔ تو میں یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز اس درندے کو جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ابھی آپ نے جو اپلیکیشن فارورڈ کی ہے کس ادارے کو کر رہی ہیں ہراسکی کی؟ جی میں نے یہ جو اپلیکیشن کی ہے وہ ہے یہ ڈپٹی کمشنر وہاڑی، ان کو میں نے اپلیکیشن جو فارورڈ ڈپٹی کی۔ کمشنر وہاڑی نے آپ کو طلب کر کے سنا ہے؟ جی ڈپٹی کمشنر صاحب نے مجھے سنا، طلب کیا اور مجھے سنا بھی ہے اور انکوائری بھی بٹھا دی ہے انہوں نے۔ انکوائری میں جو ہے میں اس انکوائری سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ آپ نے ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن بھی دی ہے؟ جی میں نے ایف آئی آر کے، ایس پی انویسٹیگیشن سے ملی ہیں آپ؟ میں ایس پی انویسٹیگیشن سے تو نہیں ملی ابھی، لیکن میں نے جو انکوائری کے لیے جو میں نے فارورڈ کیا ہے انہوں نے۔ لازمی بات ہے ڈپٹی کمشنر جب تک فارورڈ نہیں کرے گا وہ ایف آئی آر دے بھی نہیں سکتے۔ جی تو وہ جو انکوائری ہو رہی ہے انکوائری سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، کیونکہ سی او صہیب عمران جو ہے وہ اپنے پاس جو یوز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ وہ امپاورڈ ہے اور وہ اپنے مطلب اختیارات غلط استعمال کر رہا ہے، ٹیچر سے لکھوا رہا ہے میرے اگینسٹ جو ہے وہ خود، میں تو ایک انسینٹ لیڈی ہوں، لیکن وہ یہ سارے ٹیچر سے لکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گنہگار ہے۔ وہ خود اکیلا اگر سچا ہے تو وہ اکیلا آ کے بات کرے اور پروو کرے، کیونکہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا سی او آفس میں 22 جنوری کو، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے ادھر آفس میں اس میں فوٹیج نکالے تو سارے حقائق ادھر سے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آفیسر اپنی جان چھڑانے کے لیے، متحدوں کو بچانے کے لیے اور اے ای او پر الزامات کی بارش یہ کر دیتے ہیں کہ جی ان کا کریکٹر بہت گندا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسی فیمیل جو اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہیں انہیں ایک واضح پیغام کیا دیں گی، اور اس سے پہلے آپ کی کوئی اس سے تعلق کلامی اور اس طرح کی کوئی انکوائری میں آپ کو گلٹی ثابت تو نہیں؟ میرا کریکٹر تو یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی پوائنٹ میں بات کرتی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں صرف سیلری جو مجھے ملتی ہے وہ مجھے 17 سال ہو گئے اس ڈپارٹمنٹ میں، آج تک میں نے ایک گلاس بھی حرام سمجھتی ہوں پینا، وہ پانی کی بوتل بھی اپنی گھر سے لے کے جاتی ہوں اور میں باوضو رہتی ہوں، نمبر پہ رہی ہوں میں۔ تو اب میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہیڈ کوارٹر وہاڑی تحصیل وہاڑی پہ آئی، تو میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ نہ تو میری کوئی اس طرح کی ہے، لیکن سی او کے آفس میں جب بھی جاتی تو سی او مجھے جو ہمیشہ یہ ہراساں کرتا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ یہ نازیہ جو ہے یہ میرے آفس میں ڈیوٹی کرے۔ میں اس کی پی اے تو نہیں ہوں نا جو اس کے آفس میں ڈیوٹی کروں، میری ڈیوٹی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن جو ہے آفس، وہاں میری ڈیوٹی ہے، تو میں وہیں اپنی ڈیوٹی کرنا چاہتی ہوں، لیکن سی او صہیب عمران یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی میرے آفس میں کرے، جو کہ ایبسلوٹلی رانگ ہے، رولز ریگولیشنز کے اگینسٹ ہے۔ اور اس کو جو ہے میں یہ بار بار یہی اپیل کرتی ہوں کہ اس کو جو ہے نا اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر اس کو سزا نہ ملی تو یہ انسانیت کے لیے بہت ہی ایک شرمناک واقعہ ہے۔ بہت شکریہ نازیہ اے ای او جو موجود ہیں، آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہ الزام ہے، کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے سی او ایجوکیشن چونکہ ایک بااثر آفیسر ہے اور اسے ڈی سی وہاڑی پروٹیکشن دے رہا ہے، اور اب تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آگے سوشل ورکر نوشین ملک بھی موجود ہیں، وہاڑی سے اچھا اثر رکھتی ہیں اور ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتی ہیں، ان کے قانون دان بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں، ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی کام کرتی رہتی ہیں، خواتین کے ایشوز پہ بھی ہمیشہ ان کو ہم نے بڑے آفسز میں افسران سے جو ہے بحث کرتے دیکھا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ان کا نازیہ کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے کہ نازیہ نے آپ کو تفصیلاً ہر بات بتائی، جیسے مجھے پتا چلا میرے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوا، تو میں ایکچولی خواتین پہ تو مجھے لگا کہ مجھے ان کی ہیلپ کرنے سے حالات میں جہاں پہ ہر کوئی اندھا بہرا گونگا بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک فیمیل ہے، اس کا جرم ہی اتنا ہے کہ وہ اب تک آپ ڈی سی وہاڑی سے ملی ہیں؟ ہم ڈی سی وہاڑی سے ملے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی دلائی تھی کہ انصاف ملے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انصاف ہمیں یہ کہا کہ ایف آئی آر کی تو بات نہیں کی، وہ ہم نے ڈی پی او صاحب سے ملنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایف آئی آر۔ آج کا جو پروسیس ہے آپ کس طریقے سے آپ اسے فالو اپ کیا ہے اس کا؟ ابھی تو ہیرسمنٹ کی اپلیکیشن وہ بھی ہم موو کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایف آئی آر بھی ہوگی، اور
ایسے درندے کو یہاں سے خواتین بے شمار ہیں جن کا ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں چرچا بڑا فیس بک پہ رہتا ہے، خواتین کے لیے ہم بہت کام کرتی، ان کے لیے پیغام کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ خواتین آج ہمارے ساتھ ہونی چاہیے تھی ایسے موقعوں پہ، ایسی بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ فلاں فلاں آفیسر منسٹر کے ساتھ کیونکہ ان کی ضرورت فوٹو کی ہے، بجائے آج ایک خاتون کھڑی ہے، کل کو ان کے ساتھ بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو آج ہمیں خود دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، اسپیشلی ان کا احساس کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ نازیہ کے اے ای او کے قانون دان بھی موجود ہیں، محمد اعظم، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے اس کیس کو کیسے میں اور میری ٹیم ہم مل کے جو بھی ان کی قانونی معاونت ہوگی اس میں ہم مختلف فورم ہیں، وہاں پر ہم اپلیکیشنز بھی کریں گے اور کچھ پٹیشنز بھی ہم گزاریں گے۔ فی الوقت تو جو محکمانہ کارروائی یا انکوائریز ہیں یا جس میں جو انتظامیہ کے پاس جو بھی ان کی اپلیکیشن چل رہی ہیں وہ ان کو پرسو کر رہی ہیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو بھی قانونی سنی، نازیہ جو متاثرہ ہیں ان کی بھی بات سنی، نوشین ملک جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ویسے بھی ان کا بڑا چرچا ہے اس حوالے سے کہ خواتین کا بڑا احترام کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیتے ہیں، جن کا کوئی نہ ہو درد رکھتے ہیں۔ دیکھتے رہیے BN نیوز، اپنے ہوسٹ اجمل سیال کو اجازت دیجیے۔